إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سورہ سبا آیت مبارکہ 28. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے یعنی تمام انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، وہ اس بات کو نہیں جانتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے متعارف کرایا. اگر قیامت والے دن کے پہلے دن کا ہی صرف حساب و کتاب کیا جائے جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، باقی دن کو ہم شمار نہیں کرتے، تو اس کی بنسبت اگر ہم آتی زندگی کا 60 70 یا 80 سالہ زندگی اگر اس کی نسبت نکالیں، تناسب دیکھیں، تو زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ بنتے ہیں. لیکن اس 2-3 منٹ کے سرور کے لیے، مزہ لینے کے لیے جو ہمارا دل کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً یہ ہم 2-3 منٹ کی زندگی بھی سکون سے نہیں گزار سکتے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں. اگر ہم قرآن کریم پر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت کی اس کی نعمتوں کی تفصیلات بیان کی، وہاں آگ کا بھی ذکر کیا، جہنم کا بھی ذکر کیا. جنت کی نعمتیں اس کے کیا کہنے ہیں؟ سورہ سجدہ میں ہمیں بتایا گیا کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں اور نہ ہی کسی گمان کرنے والے نے اس کا گمان کیا، اس کا گمان ہم کر ہی نہیں سکتے. اتنی اعلیٰ عرفہ دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا. لیکن قرآن مجید کے اندر جنت کی ترغیب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا، جہنم کا ذکر زیادہ کیا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان زیادہ ترغیب سے زیادہ ترغیب کی طرف اس کو ترغیب زیادہ اثر کرتی ہے. یعنی
شوق سے زیادہ ڈر والی چیزوں سے وہ زیادہ اثر قبول کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جنت کی بنسبت جہنم کا آگ کا زیادہ ذکر کیا. اس سے متعلق ہی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کے معاملے میں شک میں رہتے تھے. اے میرے بھائیوں، میری بات ذرا غور سے سنیں. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہے. غیب کی خبریں لانے والے نے اور بتانے والوں میں سے ایک جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، وہ یہ خبر لائے کہ میں نے آگ دیکھی ہے. اور کیسی آگ دیکھی ہے؟ جہنم کی آگ، دہتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے اگلتی ہوئی آگ، اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ. دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت آگ. اور اس میں دفن ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری زنجیریں ہیں اور بھاری بھاری توپ ہیں. آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں. اور آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں. آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ ہیں اونٹوں کے برابر. آگ میں پیدا ہونے والے بچھو ہیں خچروں کے برابر. آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے کا کھو کا درخت ہے جو کھانے کے لیے ہے، اور کھولتا ہوا پانی بدبودار اور زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے. میرے بھائیوں، غیب کی خبریں لانے والا، اپنی آنکھ سے آگ دیکھنے والا بار بار پکار کر کہہ رہا ہے انذرتکم النار انذرتکم النار، کہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور اس آگ سے بچو اگرچہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، لیکن اس آگ سے بچو. اے دانا و بینا میرے بھائیوں، اے ہوش و ہوش رکھنے والوں، ایک ایک، دو دو، تین تین سب جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں. یا تو خبر لانے والے کی خبر جھوٹی ہے یا سچی. اگر جھوٹی ہے تو جھوٹ کا وبال خبر لانے والے پر ہوگا، لیکن اگر یہ جھوٹی ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ خبر سچی ہوئی تو پھر اے آگ کو جھٹلانے والوں، یا اے آگ کا مذاق اڑانے والوں، یا اے آگ کے بارے میں شک و شبہ میں پڑنے والوں، یا آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والوں، بدعمالی اختیار کرنے والوں، جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا اس دن بھی کیا ہوگا؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون. دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چاہے زبان سے جھٹلایا کرتے تھے، چاہے عملاً جھٹلایا کرتے تھے. سورہ طور کی آیت نمبر 14 ہے. تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ کہیں پناہ پاؤ گے؟ کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے یا اس بہتی آگ اور شعلے بھرتی آگ میں جلنا قبول کرو گے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سورہ الصلاۃ. تباہی ہے اس کو جھٹلانے والوں کی. الغرض قرآن مجید میں سے جہنم کے متعلق جو آیات ہیں، سورت کا نام اور آیت مبارکہ کا نمبر اور وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے اس آیت کا صرف
استدلال و استنباط آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اس ڈر کو قبول کریں اور اس ڈر کو، اس خوف کو، اس عذاب کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہوئے، دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اچھی طرح اس دنیا کی زندگی گزاریں تاکہ آخرت کی ہماری سمجھ جائے۔ سورہ یونس آیت مبارکہ 27، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ سورہ فرقان آیت مبارکہ 13، کہ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے 4، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گا اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ اعلیٰ، سورہ جمعے کے دن بھی ہم سنتے ہیں آیت نمبر 13 کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مارے گی۔ سورہ حمزہ کے اندر آیت نمبر 4 میں جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گا۔ جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ حمزہ کے اندر بھی ہے کہ آگ کی ستونوں میں بند کر دیا جائے گا۔ جہنم میں کافر پھنکارے ماریں گے اور جہنم کا شور اس قدر ہوگا کہ کانوں میں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 100 میں۔ اسی طرح سورہ دخان میں آیت نمبر 43 میں کہ جہنمیوں کو چھوڑ کر زہریلا کانٹی دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17 کہ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ حج آیت مبارکہ 20، جہنمیوں کو آگ کا لباس بنایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 کہ جہنمیوں کے آگ اور پاؤں، ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 41 کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا ہی بچھونا ہوگا۔ سورہ زمر آیت مبارکہ 16 جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ سورہ کہف آیت مبارکہ 29 کہ جہنمیوں کے لیے آگ کی کناپیں ہوں گی۔ سورہ حاقہ آیت مبارکہ 30 جہنمیوں کے گردنوں میں بھاری توق ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ مزمل آیت مبارکہ 12 کہ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری یعنی وزنی گڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 41 سے 44 تک جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلی گرم دھوئیں کا عذاب کیا جائے گا۔ سورہ قمر آیت مبارکہ 48 جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت مبارکہ 17 جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ حج آیت مبارکہ 19 کہ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت مبارکہ 17 جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کی آیات تھی جن کا استدلال آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب حدیث، صحیح حدیث اور حسن سند سے حدیث، ان کا استدلال اس بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم میں مسجد نبوی کے اندر ہے کہ جہنم کے ایک احاطہ کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی اور 70,000 لگاموں میں سے ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر لائے جائیں۔ تو اگر 70,000 کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے، ضرب دی جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ وہ 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں۔
انسان نہیں، جنات نہیں، 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر کے اندر لے کر آئے گا۔ اسی طرح سے مسلم کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب وہ آگ کی جوتے ہیں، لیکن جس کو وہ آگ کی جوتے پہنائے جائیں گے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس کا کسی آگ کی پر ہنڈیاں چڑھائی ہوئی ہو تو اس کا سالن اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کھولتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جہنمی کی ایک داڑھ یعنی بڑا دانت احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جتنی داڑھیں ہیں ہر داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور دیکھیں کہ انسان کا منہ کتنا ضخیم ہوگا، اسی طرح اس کی کنوں کی چوڑائی، باقی جسم بھی اس کا ضخیم ہوگا۔ اس کا آگ میں ڈالا جائے گا، جب اس جہنم کی آگ اس کو جلاتے جلاتے اس کی دل تک پہنچے گی۔ سورہ حمازہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دلوں تک کی خبر لے گا، پھر اس کو دوبارہ وہ جسم دے دیا جائے گا، اور اسی طرح مسلسل وہ عذاب کے اندر جلتا رہے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جہنمی کے دونوں کنوں کے درمیان تیز سوار 3 دن کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک تیز سوار ایک گھوڑے کے اندر گھوڑے پر سوار ہوتا 3 دن مسلسل سفر بھگاتا رہے تو اتنا اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں کہ جہنمی کے جسم کی کھالی 42 ہاتھ یعنی تقریباً 63 فٹ چوڑی ہوگی۔ جامع ترمذی کے اندر ہی ہے کہ دنیا میں صحیح سند کے ساتھ کہ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والے، ان کو جسم کیسا دیا جائے گا؟ قیامت والے دن میدان محشر میں جب ان کو لایا جائے گا، ان کا جسم چونٹی کے مانے گا۔ جو دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، ذات پات کے معاملے میں وہ رہتے ہیں۔ مستدرک حاکم کے میں حدیث ہے کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، وہ مسلسل آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جہنمیوں کو دیے جانے والی کھانے یعنی تھور کا ایک ٹکڑا اگر دنیا کے اندر گرا دیا جائے تو دنیا کے تمام جاندار کے اسباب معیشت تباہ ہو جائے۔ یعنی ایک تھور زکون کا ڈر اپنے پہاڑی علاقے میں دیکھتے ہیں یا صحرائی علاقے میں دیکھتے ہیں، وہ اس کی تمثیل ہے، لیکن اس کی شدت، اس کی کرواٹ، اس کی زہریلے پین کا اندازہ دنیا کے اندر نہیں کر سکتا۔ باقی پہاڑی علاقوں کے اندر تو ایک تھوڑا ایسا تھوڑ یا زکون درخت ہے جس کے اوپر پھل بھی لگتا ہے، اور اس کو اوپر سے کاٹی اتار کر ہماری مارکیٹوں میں بکتا بھی ہے۔ یعنی ایک تمثیل دی گئی ہے، اس جہنم کی تھوڑ کا ہم اندازہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مسند اجالہ کے اندر ہے کہ جہنمیوں کو پلایا جانے والا مشروب کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا کی مخلوق بدبو میں مبتلا ہو جائے۔ مسند احمد کے اندر یہ ہے کہ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں سے سوراخ کر اس کی پیٹ میں جائے گا، اور اس کی پیٹ کے تمام آنتوں کو لے کے پیٹ کے پیچھے سے وہ زمین پر گر پڑے گا۔ جب جہنم کی آگ صحیحین میں ہے کہ 69 درجے دنیا آگ سے زیادہ آگ شدت والی جہنم کی ہے، تو اس کا کھولتا ہوا پانی وہ بھی اس کی قدر شدید ہوگی۔ اسی طرح شرح سنت کے اندر حدیث ہے کہ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس طرح نیزے کی انی دستے میں سختی کے ساتھ گاڑی جاتی ہے۔ ہوتا امام مالک کے اندر حدیث ہے کہ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے، یعنی ایک آگ ہوتی ہے جس کے اندر روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے اس میں روشنی نہیں ہے، وہ اتنی ہی تاریک ہے۔ مسند ابو جعفر کے اندر ہی حدیث ہے کہ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرچ اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور تمام فرشتے مل کر اس کو اٹھائیں تب بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور ویسے ہتھوڑے انسان کو جہنمی شخص کو مارے جائیں گے۔
یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ آخرت جس کا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلم کو اپنے فضل و کرم اور احسان عظیم کے اس سے محفوظ اور معمول فرمائے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ہے ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ہم کبیرہ گناہ سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ سے ہمارے ویسے ہی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم سارے اعمال نہ کریں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بخشنے کا، ہمیں معاف کرنے کا کوئی وعدہ نہیں۔ اور خاص طور پر ایسے کبیرہ گناہ، جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ سیدھی بیٹھ گئے اور کہا جھوٹ بولنا اور شہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا، اور وہ اس مسلسل یہ کہتے رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، لیکن ہم جھوٹ بولنے کو تو فنکاری سمجھتے، اپنی ہوشیاری سمجھتے کہ دیکھو میں نے کیسے اس کو کمی کرا۔ تو الغرض شرک ایسا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے کہ جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ایسے شخص کا جنت کو حرام کر دیا گیا، یا اور جو ایسے گناہ ہیں جن پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوتی ہے، تو ایسے کبیرہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو باقی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے بعد جنت میں بھیجے، تو چاہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر، لیکن ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب ضروری ہے جن پر بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہو۔ لیکن کوئی شخص اس کے علاوہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بھی اس کی جرأت پر بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ دنیا کی آگ یا ماچس کے شعلے پر ہم اپنی انگلی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے اس ظلم میں، اس فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم جماعت میں ہم نے تو جنت میں جانا، یا بالآخر ہم نے جنت میں چلے جانا، پر بالآخر جنت میں جانے کا کیا کرنا؟ کیا جہنم کے اندر جہنم کا عذاب ایک دن کے لیے برداشت کر سکو گے؟ صحیح مسلم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی پریشانی نہیں کی، خوشحال رہا ہمیشہ، تو اس کو جہنم کا صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی خوشحالی، کوئی آسائش دیکھی نہیں، پوری زندگی اس نے سکون کی گزاری ہے، آزمائشوں میں نہیں پڑا، کسی بڑی بیماریوں میں نہیں پڑا، خوشحال رہا ہے، فقر و فاقہ اس کے نزدیک سے نہیں گزرا، لیکن جہنم کا صرف ایک غوطے میں اس کو دنیا کی تمام سہولتیں، تمام اس کا رزق، تمام اس کی فرمانی، خوشحالی سب اس نے گزارا۔ تو فرمایا ایسی جنتی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ مصیبتوں میں ہی رہا ہے، آزمائشوں میں ہی رہا ہے، فقر و فاقہ میں ہی رہا ہے، اس سے اللہ رب العزت جنت کا صرف ایک غوطہ دے گا، اور اس کا غوطہ کیسا ہوگا کہ غوطہ دینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا ابن آدم تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب اللہ تیری قسم میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، دنیا کی یہ زندگی جو قیامت کے صرف پہلے دن کے مقابلے میں صرف 3 منٹ کی زندگی ہے جسے متاع الغرور کہا گیا ہے، گنتی کے چند دن کہا گیا ہے، اس میں ہمیشہ مصیبت نہ رہے، اسلام کی خاطر مصیبت ہوتا ہے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کی درجے بلند کرنے کے لیے آپ کو آزمائش میں رکھتا ہے، تو قیامت والے دن جنت کے صرف ایک غوطے سے ہی آپ یہ تمام پریشانیاں بھول جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر ہے۔ تو الغرض انشاءاللہ جیسے کہ ترہیب کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، تو اس کے بعد
اللہ رب العزت نے زیادہ جنت کا ذکر کیا ہمیں شوق دلانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہم پر نادانی سے بچیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، تو اسی طرح جنت کی لالچ میں، جنت میں جانے کی خواہش کے لیے جنت کے نعمتیں بیان کی ہیں، تاکہ ہم اس جنت میں جانے کے شوق کی وجہ سے ہم صالح اعمال کو اختیار کریں اور فسق و فجور کی کاموں سے ہم دور رہیں۔ تو انشاءاللہ اس جمعے کے دن آپ کے سامنے جو میں خطبہ جمعہ کے اندر جنت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ہمیں داخل فرمائے۔ اقول قولی ھذا و لکم استغفر اللہ